جولیس نے پرسکاٹ سے پوچھا کہ شراب چوری ہونے سے اسے کیا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ وہ اپنی عمارت بیچنے پر مجبور ہو جائے، جس پر اس نے جواب دیا کہ نقصان تو ہوا لیکن اتنا زیادہ نہیں، اگر یہ بوتلیں نہ ملتیں تو مجھے انشورنس سے $3000 مل جاتے۔ اگر تم اصلی فرانسیسی شراب کے نام پر تبدیل شدہ وائن نیلام میں رکھتے تھے تو کیا ہوتا؟ یہ میرے لیے تباہ کن ہوتا۔ جب میرے گاہکوں کو پتہ چلتا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے اور میرا کاروبار چوپٹ ہو جاتا، اور اس کے بعد اگر دوبارہ تمہیں عمارت بیچنے کی پیشکش ہوتی تو میں اسے قبول کر لیتا۔ گرف نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پرسکاٹ نے ڈنکن کو قتل نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ تمہارے لیے اتنی دلچسپ ضرور ہے کہ تم مسٹر پرسکاٹ پر الزام عائد کرنے سے پہلے اسے 24 گھنٹے کے لیے حوالات میں رکھ سکو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے ہی میں اصل قاتل کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ گرف نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تمہارے پاس کل شام 6 بجے کا وقت ہے۔ جولیس نے وکیل سے مختصر بات کی اور ہم ٹاؤن ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے کار میں سوار ہونے سے پہلے اس سے کہا، تم نہیں جانتے کہ پرسکاٹ بے گناہ ہے، وہ ڈنکن کو غصے کے عالم میں بھی قتل کر سکتا ہے۔ جولیس نے اپنا سیل فون نکال لیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ پرسکاٹ جھوٹ نہیں بول رہا تھا آرچی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کل شام 6 بجے تک اصل قاتل کا پتہ چلا سکے گا۔ میں نے یہی بات اس سے کہی تو وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولا، اگر میں کل شام تک قاتل کو بے نقاب نہیں کر سکا تو ساری زندگی دا بی پی بگ وسل میں کھانا کھاؤں گا۔ ممکن ہے کہ وہ پوری طرح اس تحقیقات میں الجھا ہوا ہو، اس کے باوجود اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگلی صبح وہ ہمیشہ کی طرح 6:30 بجے بیدار ہوا، 2 گھنٹے مارشل آرٹس کی مشق کی، پھر نہا دھو کر لباس تبدیل کر کے کچن میں گیا، اپنے لیے کافی بنائی اور توست پر جام لگایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اخبار لے کر دفتر میں آ گیا، پھر اس نے مجھے مختلف ہدایات دیں اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ 10:30 بجے اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور مجھ سے پوچھا، آرچی، کیا ٹام اور سول موجود ہیں؟ ٹام ڈنکن اور سول پیزر کا شمار شہر کے بہترین پرائیویٹ سراغ رسانوں میں ہوتا تھا اور جولیس اکثر ان کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ تیار ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ دوسرے لوگوں سے وقت لینے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی مشکل ہوئی۔ پرسکاٹ کا ایک ملازم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس پر میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں آیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہی چور ہے۔ باقی تینوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مزاحمت کرنے والا کون تھا؟ گرے پارکر، وہ سٹاک روم کا انچارج ہے۔ وہ مہنگی شراب وصول کرنے کا ذمہ دار ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اسے شراب کی چوری کا علم نہ ہو۔ میں نے جولیس کو ان 4 مشتبہ افراد کے پس منظر کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس میں کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی۔ میں ان 4 اور گرش کے درمیان کوئی تعلق تلاش نہ کر سکا اور نہ ہی حالیہ دنوں میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی بڑی رقم منتقل ہوئی۔ ان میں سے جو کوئی بھی گرش کے لیے کام کر رہا تھا وہ انتہائی محتاط اور رازدار تھا۔ 11 بجے میں نے باہر لگی ہوئی ویب کیم پر دیکھا کہ ایک 32 سالہ دبلا پتلا شخص جولیس کے دروازے کی طرف آ رہا ہے۔ میں اس شخص کو پہچانتا تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی 4 مشتبہ افراد کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپیاں ہیک کر لی تھیں۔ تمہارا پہلا ملاقاتی وقت پر آ گیا ہے، میں نے جولیس کو بتایا۔ بوسٹن پریمیئر وائن کا ویب ماسٹر ہیسلے۔ جولیس نے گھنٹی بجنے کا انتظار کیا، پھر وہ کرسی سے اٹھ کر دروازے تک گیا اور اپنے مہمان کو لے کر دفتر میں آ گیا۔ مہمان کے چہرے پر پھیلی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ کیا یہ شخص قاتل ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ کمپیوٹر سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی آدمی گرش سے خفیہ رابطہ رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ جولیس نے بھی اس کی مسکراہٹ کو نوٹ کیا اور بولا، کیا تمہیں یہاں کوئی دلچسپ بات نظر آ رہی ہے؟ وہ شرماتے ہوئے بولا، نہیں، دراصل یہ سب کچھ مجھے بہت غیر حقیقی لگ رہا ہے۔ میں نے اخبارات میں تمہارے بارے میں بہت پڑھ رکھا ہے، لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں تمہارے دفتر میں بیٹھ کر شراب کی چوری جیسے معمولی کیس کے بارے میں تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا۔ شاید تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں کسی قتل کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کروں گا۔
حیصلے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ چوری ہونے والی شراب کی قیمت $11,000 تھی اور یہ ہمارے یہاں اسے بڑی چوری سمجھا جاتا ہے جس پر 5 سال قید کی سزا ہے۔ کیا اب بھی تم اسے دلچسپ سمجھتے ہو؟ میں نے کبھی اسے دلچسپ نہیں سمجھا۔ کیا تم نے یہ شراب چرائی ہے؟ نہیں۔ اگر تم نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ کیا جم ڈنکن نے یہ شراب چرائی تھی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تم خود ہی اس سے پوچھ لینا۔ اب مجھے یہ موقع نہیں ملے گا، جولیس نے کہا۔ گزشتہ شام اس کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، بہت برا ہوا، لیکن اتنی معمولی سی بات پر اس کا قتل نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی اور وجہ ہوگی۔ اس کے بعد جولیس نے اسے کریدنا شروع کر دیا۔ وہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہوشیار اداکار بھی ہو سکتا تھا۔ جولیس نے اس سے معمول کے سوالات کیے اور رفتہ رفتہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتا گیا، مثلاً یہ کہ کام ختم ہونے کے بعد وہ کیا کرتا رہا۔ حیصلے نے بتایا کہ وہ 5:30 بجے تک اپنے کام میں مصروف تھا کیونکہ اسے ویب سائٹ پر ایک نئے نیلام کی تفصیلات ڈالنا تھیں۔ پھر وہ کھانا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ اس کے بعد گھر جانے سے پہلے وہ مارکیٹ کے سامنے والے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھا کتاب پڑھتا رہا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اسے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میرے خیال میں تو یہ جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جولیس سے کہا، اس نے کتنی ہوشیاری سے جتا دیا کہ دکان پر نقد ادائیگی کی تھی اور یہ کہ اسے کسی نے پارک میں بیٹھے نہیں دیکھا۔ جولیس نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 15 منٹ بعد اسے اپنی کوشش ترک کرنا پڑی اور اس سے کہہ دیا کہ وہ جا سکتا ہے۔ حیصلے حیران ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے نوب پر ہاتھ رکھا، جولیس نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، گرش نے پہلی بار تم سے کس طرح رابطہ کیا تھا؟ میں گرش نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ جولیس نے مزید کوئی بات نہیں کی اور اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جولیس سے کہا، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص نے کبھی گرش کا نام نہیں سنا ہوگا۔ جولیس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اگر یہ شخص اس معاملے میں ملوث ہے تو گرش نے اس سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے کسی کارندے کو استعمال کیا ہوگا اور اس کا بہت کم امکان ہے کہ گرش کا نام سامنے آئے، لیکن اگر اس کا پیچھا کیا جائے تو ہمارا مقصد حل ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی اسٹین گرین سے کہہ دیا تھا کہ یہ جیسے ہی حیصلے ٹاؤن ہاؤس سے باہر آئے تو اس کا تعاقب شروع کر دیا جائے۔ اگر وہ واقعی ملوث ہے تو کسی سے ملنے یا اس جگہ جانے کی کوشش کرے گا جہاں سے اسٹین کو کوئی ثبوت مل سکے، اور اگر وہ واپس بوسٹن پریمیئر وائن جانا چاہے گا تو وہ اسے راستے میں روک کر کسی جگہ لے جا کر اس وقت تک بٹھائے رکھے جب تک جولیس دوسرے مشتبہ افراد سے بات نہ کر لے۔ 12:05 پر اسٹین نے اطلاع دی کہ حیصلے واپس اپنے کام پر جا رہا تھا کہ اس نے اسے راستے میں روک لیا اور اب وہ مزید سوالات کے لیے اس کے ساتھ ایک کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جولیس کو یہ بات بتا دی تو اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ دوسرے مشتبہ فرد کی آمد کا وقت ہو چکا تھا۔ بوسٹن پریمیئر وائن کی کیشیئر اور بک کیپر آئرین ڈوئل مقررہ وقت سے 4 منٹ پہلے ہی آ گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے مطابق اس کی عمر 56 برس تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 10 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور درمیانے قد کی تھی اور اس کی شکل اداکارہ ریٹا سے مل رہی تھی۔ گو کہ ڈنکن اس کے مقابلے میں قد آور اور قدرے وزنی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صبح ہی ہیکنگ کے ذریعے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھی تھی جس میں بتایا گیا کہ ڈنکن کے سر کے پشت پر 7 مرتبہ لوہے کی سلاخ سے ضرب لگائی گئی۔ اس کے علاوہ ہیکنگ کے نتیجے میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لوہے کی سلاخ پرسکاٹ کی کار سے نکالی گئی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ قاتل گن پوائنٹ پر ڈنکن کو بیڈ روم میں لے گیا ہوگا، اسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کیا اور سلاخ سے پے در پے وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ ان 4 مشتبہ افراد میں سے کوئی بھی یہ قتل کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی خوش قسمت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
جولیس نے اسے کافی پیش کی اور گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ ڈوئل نے ابتدا ہی میں واضح کر دیا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ بوسٹن پریمیئر وائن کے کسی ملازم نے یہ چوری کی ہو۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔ خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جولیس نے کہا، چور سے لے کر قاتل تک۔ اگر تمہیں اپنے ساتھیوں میں سے چور کی نشاندہی کرنا پڑے تو تم کس کا نام لوگی؟ کسی کا بھی نہیں۔ جیم ڈنکن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت ہی پیارا انسان ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے، اس لیے ہم اسے پیار سے اسماعیلی کہتے ہیں۔ دراصل ہم سب کا کوئی نہ کوئی نک نیم ہے۔ تمہارا نک نیم کیا ہے؟ جولیس نے پوچھا۔ مسٹر پرسکاٹ نے مجھے شروع میں ہی ہنی کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ جولیس نے اس سے جارج ایسٹر کے بارے میں پوچھا جو دکان کے لیے خریداری کرتا تھا، اور یہ کہ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈوئل نے اصرار کیا کہ وہ اس پر مکمل بھروسہ کرتی ہے، اسے بھی دکان میں کام کرتے ہوئے اس کے برابر ہی عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جولیس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ چور ہو سکتا ہے، اور ڈوئل اصرار کرتی رہی کہ ایسا ممکن نہیں۔ اس نے یہی بات گیری پارکر کے بارے میں بھی کہی جس کا نک نیم گریبی تھا۔ جب جولیس نے اس سے پوچھا کہ کیا بل ہیسلے چور ہو سکتا ہے تو اس نے تاخیری حربے کے طور پر کافی کا گھونٹ لیا اور بولی، نہیں۔ اس کا نک نیم کیا ہے؟ اس کی آنکھیں بے رونق ہو گئیں جب اس نے بتایا کہ ہیسلے کا نک نیم جوکر ہے۔ وہ یقیناً جانتی ہوگی کہ اس چوری کے پیچھے ہیسلے کا ہاتھ ہے۔ جولیس نے پوچھا کہ کیا اسے جوکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حصے مزاح زیادہ ہے؟ اس پر وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نام اس پر فٹ ہے۔ اس کے بعد اگلے 8 سیکنڈ تک جولیس کا چہرہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سخت ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ اس کا دماغ تیزی سے اس معمے کو حل کرنے میں مصروف ہے۔ جب وہ اس کیفیت سے باہر آیا تو اس نے ایک نوٹ پیڈ پر میرے لیے کچھ ہدایات لکھیں جنہیں پڑھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے اس کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا۔ اس نے ڈوئل کو باتوں میں لگائے رکھا۔ غالباً وہ انتظار کر رہا تھا کہ میں کس حد تک اس کی ہدایات پر عمل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ ٹھیک 22 منٹ اور 18 سیکنڈ بعد ای میل کے ذریعے نتائج سے آگاہ کر دیا۔ اس نے معذرت کر کے جلدی جلدی اخبار میں چھپنے والا مضمون اور دیگر معلومات پڑھیں جو میں نے اسے ای میل کی تھیں، اور ڈوئل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، معاف کرنا میں نے تمہارا بہت وقت لیا۔ جب وہ اسے دروازے تک رخصت کرنے جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں ایلون اسٹب کو فون کر کے کہہ دوں کہ اسے ڈوئل کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں آرچی، ایسا ہی کرو۔ سول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں اسے فون کر کے کہہ دوں کہ تمہیں اس کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس سے رابطہ کرو، میرے پاس اس کے لیے ایک نیا کام ہے۔ 28 منٹ کے بعد اس کا اگلا ملاقاتی ایسٹر عرف بگی آیا۔ وہ اپنے حلیے سے ہی بیٹلز لگ رہا تھا۔ جولیس نے اس سے پس منظر کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ اس کی عمر 46 سال تک تھی۔ وہ ساؤتھ بوسٹن میں پلا بڑھا۔ اس نے اسکول تک تعلیم حاصل کی لیکن کالج کی شکل نہیں دیکھی اور چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ پھر اسے بوسٹن پریمیئر وائن میں ملازمت مل گئی۔ اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی۔ شروع میں اس نے اسٹاک روم میں کام کیا، پھر وائن شاپ کے لیے خریداری کرنے لگا۔ جولیس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یقیناً کچھ عرصہ الباما میں گزارا ہوگا۔ میں کبھی وہاں نہیں گیا، ایسٹر نے کہا۔ عجیب بات ہے، مجھے تمہارے نک نیم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہ تمہارا یہ نام کس طرح پڑا۔ یہاں کوئی بھی شاپنگ کارٹ کو بگی نہیں کہتا، البتہ الباما میں یہ لفظ عام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے بچپن میں یہ نام سنا ہو، جولیس نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے الباما کا نام کیوں لیا۔ بگی کی اصطلاح پورے جنوب میں استعمال کی جاتی ہے۔ تمہارے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ تمہارا تعلق الباما سے ہے۔ بہرحال تم جا سکتے ہو۔ ایسٹر کو اپنے تاثرات چھپانے پر عبور حاصل تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف جانے لگا۔ دفتر سے نکلنے سے پہلے جولیس نے اس سے کہا کہ وہ شراب کی چوری کی تحقیقات نہیں کر رہا ہے۔ ایسٹر نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن یہ نہیں پوچھا کہ پھر وہ کس بات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ میں ویب کیم کے ذریعے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جولیس کے کچن میں گیا اور وہاں سے ایک چاقو اٹھا لیا، لیکن اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جولیس نے کنگ فو میں مہارت حاصل کر رکھی ہے۔
اور وہ اسے بآسانی قابو کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے ٹاؤن ہاؤس سے باہر جانے سے پہلے جولیس سے پوچھا کہ کیا ایسٹر کو یوں ہی جانے دیا جائے؟ آرچی، ہم وہ تمام واقعاتی شہادتیں استعمال کر سکتے ہیں جو ہمیں مل جائیں۔ 28 منٹ بعد ٹام ڈورکن کو اطلاع دی کہ ایسٹر سیدھا بس اسٹیشن گیا اور وہاں سے اس نے مشیگن کے شہر ڈیئر بورن کا یک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہمارے ساتھ تمہارے دفتر آنا چاہتا ہے یا پولیس اسٹیشن جانا پسند کرے گا۔ اس نے تمہارے دفتر کو ترجیح دی۔ ٹام نے ہم کا صیغہ استعمال کیا تھا، اس کا اشارہ اپنے اور سول کی جانب تھا۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ خود بھی ایسٹر یا ورجل ہڈسن سے نمٹ سکتا تھا، کیونکہ ایسٹر کا اصلی نام یہی تھا، لیکن اس شخص نے لوہے کی سلاخ سے جم ڈنکن کو موت کے گھاٹ اتارا، اس لیے جولیس نے احتیاط کے طور پر سول کو ٹام کے ساتھ کر دیا تھا۔ جب وہ لوگ ہڈسن کو لے کر آئے، جولیس نے انہیں باہر رکنے کے لیے کہا۔ ان کے جانے کے بعد تنہائی میں اس نے ہڈسن کو 22 سال پرانے اخبار کی کاپی دکھائی، جس میں اس کے وارنٹ گرفتاری کی خبر اور جوانی کی تصویر شائع ہوئی تھی، جس میں اس کے لمبے بال اور گھنی مونچھیں تھیں۔ یہ اخبار میں نے ہی تلاش کر کے جولیس کو دیا تھا۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ہڈسن نے ایک شخص کو سفاکانہ طریقے سے قتل کیا تھا۔ جب تک پولیس ڈنکن کے قتل میں تمہارے ملوث ہونے کے فورنسک ثبوت تلاش نہیں کر لیتی، میرے لیے تمہیں مجرم ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ جولیس نے اعتراف کیا، لیکن مجھ سے ملنے کے بعد تمہاری ریاست سے فرار ہونے کی کوشش تمہیں نظر بند کرنے کے لیے کافی ہے، تا وقت یہ کہ البانا کی پولیس تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر تم پر مقدمہ چلائے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم الباما یا میساچوسٹس میں کس جگہ قتل کے مقدمے کا سامنا کرنا پسند کرو گے۔ الباما میں اس کی سزا موت ہے، لیکن میساچوسٹس میں نہیں۔ ہڈسن حیران ہوتے ہوئے بولا، اگر میں ڈنکن کے قتل کا اعتراف کر لوں تو تم میری اصلی شناخت ظاہر نہیں کرو گے۔ نہیں، میری خدمات جم ڈنکن کے قتل کا سراغ لگانے کے لیے حاصل کی گئی تھیں، لیکن اگر پولیس نے تمہاری اصل شناخت معلوم کر لی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا۔ ہڈسن سمجھ چکا تھا کہ اس کی پوزیشن کتنی نازک ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے کہا، میں جم ڈنکن کے قتل کا اعتراف کرتا ہوں۔ جس نے بھی تمہیں اس جرم کے لیے بلیک میل کیا، اس نے کبھی بتایا کہ تم کس کے لیے یہ کر رہے ہو؟ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا، انہوں نے مجھے کچھ دھمکیاں دی تھیں اور مجھے ان پر یقین کرنا پڑا۔ تم پولیس کو بتا سکتے ہو کہ ڈنکن نے تمہیں شراب چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور تم نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ شراب اسے واپس کر دو گے تاکہ وہ اسے واپس اسٹور میں رکھ دے۔ اس کے بجائے تم جعلی شراب لے کر آئے اور ڈنکن کو قتل کر کے اس جرم کو پرسکاٹ کے سر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ سب ایک حد تک سچ ہے اور میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بات چیت کے دوران کبھی ڈیسمنڈ گرش کا نام بھی سننے میں آیا؟ ہڈسن نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں۔ کیا وہ جانتے تھے کہ تم ڈنکن کو قتل کرنے اور اس کا الزام پرسکاٹ پر ڈالنے والے ہو؟ نہیں، یہ سب اسی طرح ہوا جیسے تم نے کہا۔ جم نے مجھے شراب چراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے شراب واپس کرنے کا موقع دیا۔ دوسری طرف مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے پرسکاٹ کو اسٹور فروخت کرنے پر آمادہ نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ چنانچہ میں نے پرسکاٹ کو پھنسانے کے لیے یہ سب کیا۔ جب گرفٹ جولیس کے دفتر آیا تو ہڈسن کا دستخط شدہ بیان پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ہڈسن کو ہتھکڑی لگائی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں اور جولیس اکیلے رہ گئے تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا نک نیم لکی ہونا چاہیے۔ جب تم نے مجھے ریاستوں کی ایک فہرست اور ٹائم فریم دیا تاکہ میں نوجوان جارج ایسٹر کی تصویروں والے اخبار تلاش کروں تو وہ اس وقت مجھے تمہارا یہ پاگل پن لگا تھا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال تم میری ڈیسمنڈ گرش سے بات کرواؤ۔ میں نے اس کے کہنے پر گرش کا نمبر ملایا تو جولیس بولا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم نے اس بلاک کی عمارتوں کو خریدنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اب اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، گرش نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن پھر تمہاری آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ورجل ہڈسن یا جارج ایسٹر جم ڈنکن کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے۔ گو کہ میں نے پولیس کو تمہارا نام نہیں دیا، لیکن انہیں بتا دیا ہے کہ شراب کی چوری اور اس کے بعد ڈنکن کے قتل کی وجہ پرسکاٹ کی عمارت حاصل کرنا تھی۔
مالیاتی ماہرین شیل کمپنیوں کا جال کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تم نے تخلیق کیا تھا۔ تمہاری آخری امید یہ ہے کہ تم ان عمارتوں سے جان چھڑا لو، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ گرش سرد آواز میں بولا، اگلی بار میں تمہیں یقیناً بم سے اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا یہ کہنا عقل مندی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جولیس کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ڈنکن کے قتل کا معمہ حل ہونے سے پرسکاٹ کو کوئی مدد نہ ملتی۔ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ گرش اسے تنہا چھوڑ دے، اور اب وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ گرش نے مجھے اس وقت بم کے بارے میں کیوں اطلاع دی تھی۔ اس میں اس کا خلوص شامل نہیں تھا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے گرش کے جرائم کے بارے میں ایک فائل بنائی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ یہ فائل میری موت کے بعد متعلقہ حکام کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ جانتا ہے کہ میں کبھی اس کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتا، البتہ اس وقت اس کے معاملات میں مداخلت کرتا ہوں جب ہمارے درمیان مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس فائل میں اس کی جان ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری موت کے بعد وہ فائل حکام کے ہاتھ لگ جائے، اس لیے وہ تمام تر اختلافات کے باوجود مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جولیس نے وائن کی بوتل کھولی اور اپنے لیے گلاس بھرتے ہوئے بولا، بعض اوقات انسان کو اپنی قسمت خود بنانا پڑتی ہے۔ کوئی بے وقوف ہی اس سے بحث کر سکتا تھا، اور میرا بے وقوف بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس بار بھی ہمیشہ کی طرح قسمت اس پر مہربان رہی۔ وہ واقعی قسمت کا دھنی تھا۔